علی علیہ السلام نبی بی کے بین حرم علی علیہ السلام نبی بی کے بین حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں بپا ہے رانڈھوں میں شور و ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہو عباس اون اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر کہاں ہو عباس اون اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر سواری لاؤ رکاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہو عباس اون اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر سواری لاؤ رکاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی سموں سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر سموں سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر بنا کے باہوں کا اپنی جھولا حسین اس کو جھلا رہے ہیں سکینہ بی بی رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تو مر چکا ہے رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تو مر چکا ہے پڑا ہے خیمے میں
ایک جھولا اسے بھی ظالم جلا رہے ہیں. سکینہ بی بی کوئی شمر سے یہ تو کہہ دے ابھی نہ خنجر چلا ستمگر. کوئی شمر سے یہ تو کہہ دے ابھی نہ خنجر چلا ستمگر. بطول بالی پہ آ چکی ہیں رسول مقتل میں آ رہے ہیں. سکینہ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں. کہ مسیح حانی کے لیے تشریف لے آئے. اسران فروز علی کربلائی صاحبہ درود محمد و آل محمد. ان کو مجرا شام میں نیزوں پہ جن کے سر گئے ان کو مجرا شام میں نیزوں پہ جن کے سر گئے زندہ جاوے ظاہر میں گو مر گئے بولی زینب گو بجھ گئے دونوں چراغ بولی زینب گو کے میرے بجھ گئے دونوں چراغ پر جہاں میں دونوں میرا نام روشن کر گئے ان کو مجرا صلوات جناب زینب سلام علیہا صلوات. سید دلاور علی شاہ صاحب بانی مجالس مومنین گرامی،
بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب مرحوم مغفور کے والد سید دلاور علی شاہ صاحب مرحوم محروم کے برائے سال ثواب فاتح. سید کوثر علی شاہ صاحب کے والدین مرحومین کے برائے سال ثواب فاتحہ. حجت الاسلام مفسر قرآن سرکار مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب کی بلا سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موضوع قرآن اور ولایت اہل بیت کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں گے. پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب کی بلا تشریف لائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبرمه إلحاح المليحين الأعصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلب أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عزیزان گرامی مرتبت اور
میرے نوجوان دوستو، قرآن اور ولایت اہل بیت کے عنوان کے تحت یہ چھٹی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سلسلہ فکر کل ان منزلوں پر تھا کہ اللہ کے خلق کرنے کے، اللہ کے پیدا کرنے کے تین طریقے۔ اللہ تین طریقے سے کائنات کی مختلف مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں 12ویں سورے میں ارشاد فرمایا، پہلا طریقہ خلق کرنے کا فاطر السماوات والارض، کہ ایک اللہ کا طریقہ فطر ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانا، اور دوسرا طریقہ پیدا کرنے کا سورہ اعراف 7واں سورہ، الا لہ الخلق والامر۔ کل یہی گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا تھا۔ پہلا طریقہ فطر، دوسرا طریقہ الا لہ الخلق ولہ الامر، اللہ خلق کرتا ہے اور اللہ امر سے پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ خلق سے پیدا کرتا ہے اور معصوم کو اللہ امر سے پیدا کرتا ہے۔ معصوم کو امر سے پیدا کرتا ہے اور انسان کو خلق سے پیدا کرتا ہے۔ سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا سلسلہ فکر انہی منزلوں سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب اللہ، امر کسے کہتے ہیں اللہ نے بتایا، امر کسے کہتے ہیں؟ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر الہی یہ ہے کہ اس میں تدریج نہیں ہے۔ امر الہی کی تخلیق میں وقت صرف نہیں ہوتا۔ امر الہی کی تدریج میں دن، سال، مہینے خرچ نہیں ہوتے۔ اذا ارادہ ان یقول لہ کن فیکون، اس نے ارادہ کیا۔ امر کیا ہے؟ توجہ، امر کیا ہے؟ اس نے ارادہ کیا، ان یقول لہ کن، اس نے کن کہا، فیکون، فا کے لفظی معنی ہوتے ہیں فوراً، بلا فاصلہ، بلا فاصلہ، کوئی وقفہ نہ ہو۔ فَإِذَا أَرَادَ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، امر کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے، ان یقول لہ کن، وہ کن کہے، فیکون، تو کن اور یکون کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے اور کام ہو جائے۔ فا کے معنی فوراً، بلا فاصلہ۔ تو امر الہی کیا ہے؟ یہ امر الہی، امر الہی، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ کا
ارادہ واضح ہوا کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ارادہ ہمارے اور آپ کے ارادے کی مانند نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اب آیت پڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے۔ جب سے اللہ، اس وقت سے ارادہ۔ امر کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آج امر کی، لفظ امر کی ذرا سی وضاحت ہو جائے۔ امر کیا ہے؟ سورہ رعد 13واں سورہ قرآن مجید کا، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى وللہ الامر جمیعا۔ یہ قرآن وہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن وہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ کلما بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہ الامر جمیعا، یہ قرآن اللہ کا امر ہے، یہ قرآن اللہ کا امر ہے۔ قرآن اللہ کا امر تو وارث وہ ہوگا جو اولی الامر ہوگا۔ قرآن اللہ کا امر تو وارث وہ ہوگا جو اولی الامر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، قرآن کو امر بتایا۔ اب 45واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ جاسیہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ثم جعلناک، توجہ، بس انہی منزلوں سے قافلہ سخن اہم نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، امر کیا ہے یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ امر کیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے اے رسول جعلناک شریعۃ من الامر، امر کو شریعت قرار دیا۔ اتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اس امر کی اتباع کرو، لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان کی پیروی نہ کرو جو جاہل ہیں۔ شریعت امر ہے، امر شریعت ہے۔ لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ان کی پیروی نہ کرو جو جاہل ہیں۔ معلوم ہے جو جاہل ہے وہ اولی الامر نہیں، جو جاہل ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ توجہ عزیزان محترم، امر ہمارے چوتھے امام زین العابدین آواز نہیں جا رہی، امام علی زین العابدین علیہ السلام قرآن امر ہے، وارث وہ ہوگا جو اولی الامر ہوگا۔ قرآن امر ہے، توجہ عزیزان محترم، قرآن امر، وارث وہ ہوگا جو اولی الامر ہوگا۔ شریعت امر، وارث وہ ہوگا جو اولی الامر ہوگا۔ چوتھے امام سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، یبنا رسول اللہ، سب اپنی امامت و ولایت کی دلیلیں دیتے ہیں، آپ اپنی امامت و ولایت کی کوئی دلیل دیں۔ تو امام نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا، الم قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا، کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ اس نے کہا ہاں۔
تو آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. کیا تو نے یہ سورہ پڑھا؟ توجہ عزیزان محترم، امام نے اس سورے کو استدلال کے طور پر امامت و ولایت کے پیش کیا. اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ شب قدر خیرم بہتر ہے، اس میں کی گئی عبادت بہتر ہے 1000 ماہ کی عبادت سے. اس ایک رات میں کی گئی عبادت بہتر ہے 1000 ماہ کی گئی عبادت سے. کیوں بہتر ہے؟ توجہ، کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکۃ، تنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے، تنزل فعل مضارع کا صیغہ. تنزل الملائکۃ فعل مضارع یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. فعل مضارع عربی زبان میں اس زمانے کے صیغے کو کہتے ہیں کہ جس لفظ پر اور جس صیغے پر زمانہ حال کا بھی اطلاق ہو اور زمانہ مستقبل کا بھی اطلاق ہو، یعنی مستقبل کا بھی اطلاق، زمانہ حال کا بھی اطلاق. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے قیامت تک. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس وقت جب قرآن نازل ہوا، اور ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے قیامت تک. من کل امر سلام، امر لے کر، سلامتی لے کر. اب امام نے ارشاد فرمایا اس سوال کرنے والے سے، بتا قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ امر لے کر اور سلامتی لے کر اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. یہ امام کا استدلال ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا بتا کیا کوئی گھرانہ رسول کے بعد ایسا ہے کہ جو آج یہ دعویٰ کر سکے کہ شب قدر میں ملائکہ امر لے کر اس کے گھر نازل ہوتے ہیں؟ اور پھر امام نے فرمایا سن اور ہماری طرف دیکھ، ہم وہ گھرانہ ہیں کہ ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک ملائکہ امر لے کر ہمارے گھرانے میں نازل ہوتے رہیں گے. معلوم ہوا قیامت تک ایک نور محمد پردہ غیبت میں رہے گا. تو عزیزان محترم، سلسلہ فکر پر نظر ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں امر نازل ہو، جس گھر میں امر نازل ہو، جس ذات پر امر نازل ہو، وہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے. قرآن امر تو وارث وہ جو اولی الامر ہو، شریعت امر تو وارث وہ جو اولی الامر ہو. شب قدر میں ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. توجہ عزیزان محترم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. امر کیا ہے؟ توجہ عزیزان محترم، امر کیا ہے؟ سورہ انبیاء، ذرا سی لفظ امر کی وضاحت ہو جائے تاکہ قافلہ سخن کو ایک اہم نتیجہ فکر تک لے جاؤں. سورہ انبیاء، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امر سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے بنائے، جعلناہم ہم نے بنایا انہیں امام. جعلناہم، توجہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے انہیں امام بنایا. یہدونا، جو ہدایت کرتے ہیں، بے امرنا، ہمارے امر سے، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، یعنی جو اللہ کے امر سے ہدایت کریں، جو اللہ کے امر سے ہدایت کریں وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے. یہدون بے امرنا، جو اللہ کے امر سے ہدایت کریں، بے امرنا، اللہ کے امر سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، عجیب جملے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان ائمہ کی طرف، اوحینا، ہم نے وحی کی. اوحینا الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی. فعل الخیرات، کہ خیرات کا کام اور عمل انجام دیتے رہو. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکات، نماز قائم کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو. وکانوا لنا عابدین، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. توجہ عزیزان محترم، اللہ نے ان ائمہ سے کہا خیرات کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو. کانوا لنا عابدین، یہ کون ہے؟ یہ وہ جو امر سے ہدایت کرے. توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، یہ وہ ہیں جو امر الہی سے ہدایت کریں. ان کے لیے حکم ہے کہ خیرات کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو. یہ وہ ہیں جو امر سے ہدایت کرتے ہیں، خیرات کرتے رہو. علی علیہ السلام کے پاس 4 دینار آ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، حضرت علی کو 4 دینار ملے شب کے وقت. اللہ نے کہا نا خیرات کرتے رہو. 4 دینار علی کو شب کے وقت ملے. علی نے 1 دینار، دینار بہت بڑی اس وقت رقم تھی، درہم نہیں، دینار. 1 دینار اسی وقت شب میں ایک مستحق کو صدقہ کر دیا. علی نے 1 دینار اسی وقت شب میں مستحق کو صدقہ کر دیا، یعنی رات کو. صبح ہوئی تو 1 دینار اور ایک شخص کو مستحق کو خیرات کر دیا. 1 رات کو اور 1 صبح دن میں. پھر کچھ دیر بعد ایک شخص نظر آیا، اس نے مانگا نہیں، طلب نہیں کیا. علی نے بغیر طلب کیے اسے مستحق جانا 1 دینار اسے دے دیا. پھر ایک سائل آیا، اس نے مانگا، 4تھا دینار علی نے اسے دے دیا. توجہ، 4 دینار علی کے پاس تھے، 4 دینار علی نے اس طرح دے دیے. 1 دینار رات کو دیا، سلسلے پر نظر رہے. 1 دینار رات کو دیا، 1 دینار صبح دیا، 1 دینار خاموشی سے دیا، چھپا کے اس کو دیا. اس نے مانگا نہیں، خاموشی سے دے دیا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اور 4تھا دینار اس نے مانگا، اعلانیہ اسے دے دیا مسجد کے دروازے پر. ترتیب واضح ہو گئی نا. 1 دینار رات میں دیا، 1 دینار صبح دن میں دیا، 1 دینار چھپا کر دیا، اور 1 دینار ظاہر کر کے اعلانیہ دیا. اور علی خاموش ہو گئے. دینار دے کے
جو کچھ تھا علی نے راہ خدا میں دے دیا، خیرات کر دیا اور خاموش ہو گئے. لیکن اولی الامر اسی کو تو کہتے ہیں کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جب اولی الامر خاموش ہوتا ہے تو قرآن بولتا ہے. جب اولی الامر خاموش ہوتا ہے تو قرآن بولتا ہے. علی تو 4 دینار دے کر خاموش ہو گئے. ایک شب میں دے دیا، ایک دن میں دے دیا، ایک چھپا کر دے دیا، ایک ظاہر کر کے اعلانیہ دے دیا. علی خاموش ہیں. لیکن اب رسول منبر پر تشریف لے گئے اور رسول نے تمام مجمع سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خیرات کی ہے؟ تم میں سے کسی نے صدقہ دیا ہے؟ تم میں سے کسی نے خیرات کی ہے؟ سب خاموش ہیں. علی کھڑے ہو گئے. انا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے خیرات کی ہے. تو رسول نے ارشاد فرمایا علی تم نے کس طرح خیرات کی ہے؟ علی تم نے کس ترتیب سے خیرات کی ہے؟ توجہ. تو علی نے جواب دیا یا رسول اللہ 1 دینار رات میں دیا، 1 دینار دن میں دیا، 1 دینار چھپا کر دیا، 1 دینار ظاہر کر کے دیا. تو رسول نے فرمایا جبھی تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے والذین، توجہ آیت پر، والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. جو ترتیب علی کی خیرات دینے کی تھی وہی ترتیب قرآن کی آیت بن کر سامنے آئی. تو سمجھ میں آیا مسلمان اور مومن میں، مومن اور علی میں، مومن اور اولی الامر میں، مومن اور اولی الامر میں یہ فرق ہے کہ قرآن کی آیت کے نزول کے بعد جو عمل کرے وہ مومن ہوتا ہے اور اولی الامر وہ ہوتا ہے. اولی الامر عمل کرے تو قرآن کی آیت بن جائے. اولی الامر عمل کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے. 3 روٹیاں راہ خدا میں دے دی، اپنے پاس نہیں رکھی. 4 دینار تھے راہ خدا میں دے دیے، اپنے پاس نہیں رکھے. 3 روٹیاں تھی راہ خدا میں دے دی، راہ خدا میں روٹیاں دی، سورہ حلقہ بن گیا. یعنی عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن بنتا جاتا ہے، عمل کرتے جاتے ہیں، آیتیں وجود میں آتی جاتی ہیں. یہ ہے اولی الامر. اوحینا الیہم فعل الخیرات اقام الصلاۃ. ہم نے ان سے کہا خیرات کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، خیرات کرتے رہو. اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرو. ایتاء زکات اور زکات دو. بھئی نماز تو ہر مسلمان قائم کرتا ہے، زکات بھی ہر مسلمان دیتا ہے. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اولی الامر سے خاص طور سے؟ توجہ، اولی الامر سے خاص طور سے کہہ رہا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایتاء زکات، زکات دو. بھئی ہر مسلمان نماز قائم کرتا ہے، ہر مسلمان زکات دیتا ہے، لیکن یہاں اقام الصلاۃ و ایتاء زکات دونوں کا ذکر ساتھ کیا کہ دیکھو اولی الامر نماز اور زکات کو اس طرح ساتھ ملا دیتا ہے کہ نماز کے عالم میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے اور ولایت کی سند لیتا ہے. تو اس طرح
نماز کو قائم کرتا ہے اور آیت نازل ہوتی ہے انما ولیکم اللہ. قرآن اور ولایت اہل بیت عنوان ذہنوں میں محفوظ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کشاف حقائق چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے. چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ ذہنوں میں محفوظ ہے نا، سورہ یاسین 36واں سورہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے فیکون وہ کام ہو جاتا ہے. تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا سنو، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کا صدور، اس لفظ کن کا صدور، ارادہ کر کے جب اللہ کن کہتا ہے تو اس لفظ کن کا صدور ہم معصوم ہستیوں پر ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم معصوم ہستیوں پر ہوتا ہے اس لفظ کن کا صدور. اللہ ارادہ کرتا ہے، فعل ہم سے صادر ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے، فعل ہم سے صادر ہوتا ہے. یعنی اللہ نے ارادہ کیا. جب علی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، سائل دروازے مسجد پر آیا، ہے راہ خدا میں کوئی کچھ دینے والا، لیکن جب کسی نے توجہ نہ دی تو سائل نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ سمدیت میں پھیلا دیا. اے اللہ گواہ ہے نا، میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو اللہ کو کب یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جائے؟ اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ کیا، اللہ کے ارادے کا صدور امام فرماتے ہیں معصومین پر ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کا صدور امام فرماتے ہیں معصومین پر ہوتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا، معصوم پر ارادے کا صدور ہوا. اللہ نے ارادہ کیا، علی نے اشارہ کیا، مانگا اللہ سے دیا اسد اللہ نے. توجہ عزیزان محترم، سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا امر ذہن میں محفوظ رہے. سورہ مریم 19واں سورہ. توجہ چاہ رہا ہوں، انہی منزلوں سے سلسلہ فکر ایک اہم نتیجہ فکر تک لے جانا چاہتا ہوں. یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرا سوئل و ما کانت امو کے بغیا. حضرت مریم سے مخاطب ہو کر یہودیوں نے کہا ما کانا ابو کے امرا سوئل، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امو کے بغیا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی. فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کے ولادت کے بعد کی بات ہے کہ جب حضرت مریم، دیکھیں لفظ امر ذہن میں رہے، جب حضرت مریم بچے کو لے کر حضرت عیسیٰ کو لے کر تیسرے دن آئیں اور یہودیوں نے دیکھا تو یہودیوں نے جو جملے کہے اسے قرآن نے نقل کیا. یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے امرا سوئن، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو 3 دن کے سن میں بولنے کے قابل کہاں. عام بچہ، جو بچہ خلق سے وجود میں آئے، جو بچہ خلق سے وجود میں آئے وہ کہاں بولتا ہے. تو حضرت مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالو، تو ان یہودیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو جھولے میں ہے، بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ جھولے سے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں،
مجھے نبی قرار دیا گیا ہے، لنجعلہ آیۃ للناس، اللہ نے اس بچے کو لوگوں کے لیے آیت بنایا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اللہ کا امر ہے، یہ بچہ اللہ کا امر ہے، یعنی امر ہے تو اللہ نے اسے نشانی بنایا ہے، یعنی خلق کا بچہ پیدا ہو کر بولتا نہیں ہے لیکن امر کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی بولا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، پیدا ہوتے ہی بولا۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کا صدور ہم معصوم پر ہوتا ہے۔ توجہ جملوں پر، اللہ ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے کا صدور ہم معصومین پر ہوتا ہے۔ یعنی جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کو کہنا یہ چاہیے تھا، مریم سے مخاطب ہو کر، عیسیٰ سے مخاطب ہو کر، جب عیسیٰ نے کہا تھا نا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، مجھے نبی قرار دیا گیا ہے، تو یہودیوں کا کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دو، تم اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دو، اس کے کردار کی گواہی دو۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تم نبی ہو، کتاب لے کر آئے ہو، بھئی بات یہودی کر رہے ہیں حضرت مریم کے کردار کی، بات کر رہے ہیں یہودی حضرت مریم کی طہارت کی، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، بات کر رہے ہیں حضرت مریم کی طہارت کی، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہتے عیسیٰ سے، کہتے مریم سے، بھئی ہمیں تو تمہاری طہارت اور کردار کی گواہی چاہیے، لیکن قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ یہودی جنہوں نے کردار مریم پر اعتراض کیا تھا خاموشی سے حضرت عیسیٰ کی دلیل سن کر چلے گئے۔ عیسیٰ نے دلیل کیا دی؟ عیسیٰ نے دلیل یہ دی میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہودی سمجھ گئے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے والدین خطا کار نہیں ہوتے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے والدین خطا کار نہیں ہوتے۔ عیسیٰ نے گفتگو کی، توجہ عزیزان محترم، عیسیٰ امر سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ بیان نہیں کر رہا، واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں منجنیق کے ذریعے ڈلوایا نمرود نے۔ جب ابراہیم منجنیق کے ذریعے آگ میں جا رہے تھے، جبریل آئے، آ کر حضرت ابراہیم سے کہا حل لک حاجت، اے ابراہیم کیا تمہیں ضرورت ہے مدد کی؟ اور ابراہیم نے کہا اما الیک فلا، اگر تو مدد کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے، اے جبرائیل اگر تو اپنی طرف سے مدد کرنا چاہتا ہے تو تیری مدد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے، جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے وہ خوب جانتا ہے، تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، سورہ انبیاء 21واں سورہ، آیت بڑھی آگے، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ توجہ، کل کی گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ سورہ قاف 50واں سورہ، لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا، ہم نے 6 دنوں میں خلق کیا۔ یعنی اللہ جب کوئی کام کسی وسیلے سے کرتا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا جب اللہ کوئی کام کسی وسیلے سے کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہم نے 6 دن میں خلق کیا۔ فَإِذَا
سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اور جب آدم میں نے روح پھونکی، یعنی روح براہ راست پھونکی، کسی وسیلے کے ذریعے نہیں پھونکی، تو اللہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ جمع کا صیغہ کب استعمال کرتا ہے؟ جب کسی وسیلے سے کام کرتا ہے۔ اللہ واحد کا صیغہ کب استعمال کرتا ہے؟ جب بغیر وسیلے کے کوئی کام کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سورہ انبیاء کی آیت پڑھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جبریل آئے اور آ کر کا کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ خود میری ضرورت کو جانتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اب جبریل کو علیحدہ کر دیا۔ اب سورہ انبیاء میں آیت آئی۔ اب آیت پر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، توجہ کریں کہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ توجہ کریں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ سورہ انبیاء، قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم۔ ارے جبریل کو تو پہلے ہی الگ کر دیا، جبریل کو تو پہلے ہی منجنیق سے ہٹا دیا، یعنی جبریل تو اب وسیلہ بن نہیں سکتے۔ اور واحد کا صیغہ اللہ نے رکھا نہیں۔ اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا نارو کونی بردن وسلام و ابراہیم۔ تو اب تلاش کرو اللہ نے کس وسیلے سے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا۔ اسی لیے علی نے منبر کوفے پر ارشاد فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی، میں وہ ہوں جو عیسیٰ کے لیے مہد میں گفتگو کر رہا تھا، میں وہ ہوں جو نوح کی کشتی کو نجات دے رہا تھا، میں وہ ہوں جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا رہا تھا۔ عجیب جملہ ہے عزیزان محترم، عجیب فکر آپ کے اذہان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک امام کا فرمان درمیان میں ذہن میں آیا، وہ سماعت فرما لیجئے اسی مناسبت سے۔ بھئی میں وہ ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بڑی ہے، میں وہ ہوں جو ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا رہا ہوں۔ توجہ عزیزان محترم، چھٹے امام کا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، عجیب ارشاد گرامی ہے، عجیب ارشاد گرامی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یبنا رسول اللہ، آپ کا کیا تعلق ہے اور کیا نسبت ہے اللہ سے؟ یہ فرمان پیش کر دوں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یبنا رسول اللہ، آپ کا کیا تعلق ہے اللہ سے، آپ کی نسبت کیا ہے اللہ سے؟ کبھی آپ مشیت اللہ ہوتے ہیں، کبھی آپ وجہ اللہ ہوتے ہیں، آپ کی نسبت کیا ہے آج بتا دیجئے۔ تو امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، توجہ، امام ارشاد فرماتے ہیں، سن، نحنو مع اللہ حالات فیما ہوا نحنو۔ تو ترجمے پر توجہ رکھیے گا، نحنو مع اللہ حالات فیما ہوا نحنو ونحنو ہوا مع ذالک ہوا ونحنو نحنو۔ سن ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، سن ہماری اللہ سے نسبت کیا ہے۔ نحنو مع اللہ حالات، ہمارا اللہ سے یہ تعلق ہے، یہ حالات ہیں، یہ نسبت ہیں کہ کبھی وہ اللہ، عجیب جملے ہیں امام کے، کبھی وہ اللہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب جملے ہیں امام کے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ نہ ہونا، وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ گمراہ نہ ہونا۔ جعفر صادق علیہ السلام ارادے کا صدور ہم پر ہوتا ہے،
ارادے کا صدور ہم پر ہوتا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. توجہ جملوں پر. سورہ بقرہ دوسرا سورہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون. اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دریا میں راستہ بنایا. فرقنا بھائی قرآن اور ولایت اہل بیت گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہے نا. گزشتہ گفتگو 5 روز کی گفتگو ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ ولی وہ ہے جس کے سامنے کائنات بنے, جو کائنات کی ہر شے کی حقیقت و ماہیت سے آگاہ ہو, جو اجزاء کی کیفیات سے واقف ہو, جو عناصر کی حقیقت سے واقف ہو, ہر شے کی حقیقت و ماہیت سے اور اس کے اجزاء سے جو واقف ہو وہ ولی ہے نا. یہی گفتگو گزشتہ دنوں سے ہوتی آ رہی ہے. تو ولی وہ ہے اجزاء عناصر سب اس کے سامنے بنے. میں نے آیت پیش کی تھی نا, وما شتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ہر شے اس کے سامنے بنے, مادے عناصر ہر ایک کی تخلیقی کیفیات سے اور اجزاء سے وہ واقف ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. آگ کی تخلیق سے وہ واقف ہوگا, پانی کی تخلیق سے وہ واقف ہوگا. آگ میں جو اجزاء ہیں ان کی تخلیق سے جو واقف ہوگا وہ ولی. پانی میں جو اجزاء ہیں ان کی تخلیقی کیفیات سے جو واقف ہوگا وہ علی, وہ ولی. مٹی میں جو اجزاء ہیں ان کی تخلیقی کیفیات سے جو واقف ہوگا وہ ولی. ہوا میں جو اجزاء ہیں ان کی تخلیق سے جو واقف ہوگا وہ ولی کہلائے گا. اس لیے کہ ولی کے سامنے یہ سب کچھ بنا. تو اگر آگ کے اجزاء سے واقف نہ ہوتا کہ حرارت کن اجزاء میں ہے, جلانے کی صلاحیت کن اجزاء میں ہے, اگر علی ولی نہ ہوتا تو آگ سے حرارت اور گرمی کے اجزاء کو کیسے الگ کرتا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم. اور اگر زمین اور مٹی کے اجزاء سے واقف نہ ہوتا تو رسول کیسے کہتے قوم یا ابا تراب فاتح بہا من المغرب, اے ابو تراب تو کھڑا ہو جا اور سورج کو مغرب سے پلٹا دے. یعنی زمین کی تخلیقی کیفیتوں سے واقف تھا. یہی جملے تو ہیں جو حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کہے تھے. حضرت ابراہیم نے جب نمرود کے دربار میں جملے کہے ربی الذی یحیی و یمیت, حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے ایک بے خطا کو بلا کر قتل کر دیا, کہا دیکھو میں نے اسے موت دے دی. اور ایک جس پر پھانسی کی سزا تھی, موت کی سزا اس کے قانون میں تھی, اسے چھوڑ دیا, کہنے لگا دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی. تو اب ابراہیم نے دوسرا استدلال کیا, قرآن نے وہ استدلال بتایا. ابراہیم نے استدلال کیا ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق, ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب. سن نمرود, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے. اس لیے جب رسول نے علی سے کہا فاتح بہا من المغرب کہ اے علی سورج کو مغرب سے نکال, تو علی نے سورج کو مغرب سے نکالا. لیکن علی مغرب سے سورج کو نکال کر فوراً سجدے میں کیوں گئے؟ اس لیے سجدے میں گئے کہ ابراہیم کے نزدیک خدا وہ ہے جو مشرق کے بجائے سورج کو مغرب سے نکالے. اس لیے علی سجدے میں گئے کہ اے نصیریو دیکھو خدا میں نہیں ہوں, خدا وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. امام اشراق المغرب ہے علی علیہ السلام صلوات.
جو آگ کے تخلیقی اجزاء سے واقف ہو وہ ولی، جو پانی کے تخلیقی اجزاء سے واقف ہو وہ ولی، جو مٹی کے تخلیقی اجزاء سے واقف ہو وہ ولی، جو ہوا کے تخلیقی اجزاء سے واقف ہو وہ ولی۔ اگر یقین نہ آئے تو خیبر میں دیکھیے، ہاتھ میں دروازہ ہے، پاؤں فضا میں معلق ہیں، پاؤں فضا میں معلق ہیں۔ اگر اجزاء ہوا سے واقف نہ ہوتا یا کشش ثقل سے واقف نہ ہوتا تو کشش ثقل کو رد کر کے پاؤں کو معلق کیسے کر لیتا؟ توجہ عزیزان محترم، تو ولی وہ ہے کہ جو آگ، پانی، ہوا، مٹی سب کے تخلیقی اجزاء سے اور سب کی کیفیتوں سے واقف ہو۔ سورہ بقرہ میں پڑھ رہا تھا اور گفتگو اس منزل تک آ گئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ کہتا ہے ہم نے پانی میں راستہ بنایا۔ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ توجہ عزیزان محترم، ایک اہم فکر کی طرف آپ کے اذہان کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وانتم تنظرون، اور ہم نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ بھئی پانی کے درمیان میں راستہ بنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ راستہ بنا 12 قبیلوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، 12 قبیلوں کو لے کر جو مصر میں آباد ہو گئے تھے حضرت یوسف کے دور اور زمانے میں، ان کو لے کر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں۔ عصا مارا، راستہ بن گیا۔ جب راستہ بنا تو موسیٰ اور ان کے ساتھی اس راستے میں اتر گئے۔ یہی واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس راستے میں اتر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ رہا تھا۔ جب یہ راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے راستے میں، تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا تو یہ موسیٰ اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے تھے۔ یہی واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ میں نے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے اس کو دہرا دیا۔ تو جب موسیٰ اور ان کا لشکر راستہ پار کر گئے، دریا کو پار کر گئے، دوسری طرف چلے گئے، تو اب فرعون درمیان میں تھا، راستے کے فرعون راستے کے درمیان میں تھا، دریا کے درمیان میں تھا، اسی راستے پہ پیچھے آ رہا تھا۔ توجہ ہے نا، اسی راستے پر پیچھے آ رہا تھا، درمیان میں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دونوں طرف کے پانی کو ملا دیا، وہ غرق اور ہلاک ہو گیا۔ یعنی ایک راستے پر چل رہا تھا، جس راستے پر موسیٰ تھے اور ان کے ساتھی تھے، جس راستے پر موسیٰ تھے اور ان کے ساتھی تھے، اسی راستے پر فرعون تھا اور اس کا ساتھی تھا، لیکن موسیٰ اور ان کے ساتھی ہلاکت سے بچ گئے، فرعون اور ان کے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ یہ بات کیا ہے؟ راستہ تو ایک تھا۔ معلوم ہوا ایک راستے پر چلنا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ہادی دیکھو کہ معصوم کون ہے، ظالم کون ہے۔ ہادی دیکھو، معصوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ اور عزیزان محترم، موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کر جا رہے ہیں، 12 قبیلے ہیں موسیٰ کے ساتھ، اس راستے پر چل رہے ہیں۔ کہاں؟ 12 قبیلوں کو لے کر۔ موسیٰ معصوم ہے۔ توجہ جملوں پر، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، موسیٰ معصوم 12 قبیلوں کو لے کر چلے۔ اب وہ سارے 12 قبیلے جو تھے، سارے کوئی اچھے عمل والے اور نیک نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے اے موسیٰ تم نے ہمیں ہلاک کروا دیا۔ اچھا، فرعون کے جو ساتھی تھے ان میں سارے برے نہیں تھے، ان میں قرآن کہہ رہا ہے ایک نیک بھی تھا۔ قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رجل مومن تھا فرعون کے ساتھ۔ توجہ جملوں پر، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ایک رجل مومن تھا فرعون کے ساتھ، جو فرعون کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ رجل مومن تھا یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ توجہ عزیزان محترم، موسیٰ کے ساتھ سارے نیک نہیں تھے، فرعون کے ساتھ سارے برے نہیں تھے، لیکن یہ امامت کی قوت
اور امامت کا اقتدار ہوتا ہے جیسا امام ہو۔ موسیٰ نے 12 قبیلوں کو نجات دلا دی، ایک معصوم تھے، 12 قبیلوں کو لے کر ساتھ چلے اور موسیٰ نے 12 قبیلوں کو نجات دلا دی، 12 قبیلے بچ گئے۔ عزیزان محترم، توجہ کے قابل بات ہے کہ ایک معصوم کا اقتدار اور ایک معصوم کی قوت یہ ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دلا دے، تو جن کے پاس 14 معصوم ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی علیہ السلام صلوات۔ بس عزیزان محترم، گفتگو کا آخری مرحلہ، لیکن اہم فکر اس منزل پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے دریا میں راستہ پیدا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ اس عصے کو دریا میں مارو، حجر پر مارو، أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو موسیٰ نے مارا۔ توجہ، ثم دنا الآخرین، پھر لفظ ثم استعمال کیا، ثم کے معنی پھر تھوڑی دیر بعد، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے ان کے بعد جو فرعونی تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیں، 2 لفظ میں بتلانا چاہ رہا ہوں اس منزل پر، ایک ہے لفظ ثم، ثم کے معنی تھوڑی دیر بعد، ثم معنی تھوڑی دیر بعد، اور سلسلہ فکر کے آغاز میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، انما امرہ فاذا اراد ان یقول له کن فیکون۔ ایک ہے لفظ فا، فا کے معنی فوراً، کن اور یکون کے درمیان بھی فاصلہ نہ ہو، کام فوراً ہو جائے، اور ثم کے معنی تھوڑی دیر بعد، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے تھوڑی دیر بعد، جب موسیٰ کا لشکر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد پہنچا تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو ثم کے معنی تھوڑی دیر بعد، وقفہ جس میں ہو، فاصلہ جس میں ہو، وہاں لفظ ثم آتا ہے، اور جہاں فاصلہ نہ ہو وہاں لفظ فا آتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے بچوں تک اور نوجوان دوستوں تک، جہاں لفظ فا ہو، فیکون، وہاں فاصلہ درمیان میں نہیں ہوتا، بلا فاصلہ ہوتا ہے، بلا فصل ہوتا ہے، اور جہاں ثم آ جائے وہاں فاصلہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد۔ ثم کا ترجمہ، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جہاں لفظ ثم آئے وہاں مانے تھوڑی دیر بعد، جہاں لفظ فا آئے وہاں مانے بلا فاصلہ، بغیر کسی فاصلے کے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب آپ دیکھیں جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تفعل فما بلغت رسالتہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تو اب رسول نے جو اعلان کیا تو رسول کے اعلان میں دیکھیں لفظ کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فہذا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا ہو ثم علی مولا۔ اگر رسول یہ کہتے جس کا میں مولا ثم علی مولا، اگر رسول ثم کہتے تو فاصلے سے مطلب ہوتا کہ میرے بعد کچھ فاصلے سے علی مولا ہے، لیکن رسول نے ثم نہیں کہا، رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا بلا فاصلہ علی مولا۔ علی مولا علی علیہ السلام صلوات۔ من کنتو، من کنتو مولا فہذا علی مولا، لفظ فا بتا رہا ہے کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے رسول میں اور علی میں، ورنہ لفظ فا نہیں ہوتا، لفظ ثم ہوتا۔ فاصلے کے لیے ثم کا لفظ ہے عربی زبان میں۔ عزیزان محترم، ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے۔ بس گفتگو کو میں نے ختم کیا، بالکل گفتگو کا آخری مرحلہ۔
ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے، لیکن ایک لفظ ہے ایمان. ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے، گرمی کی، سردی ہے نا، ہر شے کی ایک ضد ہوتی ہے، لیکن ایک ایمان لفظ ایسا ہے جس کی ایک نہیں 3 ضدیں ہیں. ایمان لفظ ایسا ہے جس کی 3 ضدیں ہیں. دیکھیے، شرک، کفر اور نفاق. ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک، کفر اور نفاق. اگر شرک ہو تو ایمان نہیں، اگر کفر ہو تو ایمان نہیں، اگر نفاق ہو تو ایمان نہیں. یعنی ہر شے کی ایک ضد مگر ایمان کی 3 ضدیں. ہر شے کی ایک ضد لیکن ایمان کی 3 ضدیں. تو عزیزان محترم، ہر شے کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے، اللہ نے نجاسات، فقہ میں تعداد دیکھیے نجاسات کی، اللہ نے نجاسات 11 رکھی، پاک کرنے والے 12 رکھے. بھئی کچھ نجاستیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، توجہ، کچھ نجاستیں پانی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں سورج سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں استحالے سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں انقلاب سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں گرمی سے پاک ہوتی ہیں، کچھ نجاستیں ایسی ڈبل نجاستیں ہوتی ہیں جیسے خنزیر ہے یا کلب ہے. یعنی جو نجس العین ہے، اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو پہلے مٹی سے مانجھو پھر پانی سے پاک کرو. یعنی پہلے تراب. یعنی کچھ ایسی نجاستیں ہیں کہ ان کو پاک کرنے کے لیے جو دوہری نجاستیں ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے. یعنی پہلے تراب سے، مٹی سے انہیں دھو لو. یعنی ہر نجاست کو پاک کرنے کا مختلف طریقہ ہے. اب اگر آپ ہر نجاست کو پانی سے دھونے لگے تو پاک نہیں ہوگی. بھئی ایک کافر کو لائیں، ایک مشرک کو لائیں، صبح سے شام تک اسے دریا میں غسل دیتے رہیں، وہ پاک نہیں ہوگا. کیوں پاک نہیں ہوگا؟ اس کی نجاست پانی سے پاک ہونے والی نہیں ہے. مشرک کی نجاست لا الہ الا اللہ سے دور ہوگی. کافر کو غسل دیتے رہے سمندر میں، وہ پاک نہیں ہوگا. ارے مشرک کی نجاست لا الہ الا اللہ سے دور ہوگی، کافر کی نجاست محمد الرسول اللہ سے دور ہوگی، اور منافق کی نجاست علی بن تو ہر شے کو پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے. لیکن یہ نجاستیں ایسی ہیں جو متعلقہ مطہرات میں سے کوئی مطہر ہو تو اس سے پاک ہو سکتی ہیں، پانی سے پاک نہیں ہوں گی. عزیزان محترم، نعرہ تکبیر ہو یا نعرہ رسالت ہو یا نعرہ حیدری ہو، شیعہ سب نعرے لگاتے ہیں، لیکن خصوصیت سے نعرہ حیدری اس طرح کیوں بلند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ غدیر میں دیکھیے ہر نعرہ جو ہے نا وہ موقع اور محل کے مطابق لگایا جاتا ہے نا. توجہ، ہر نعرہ، یہی تو نعرے کی تاریخ ہے. تاریخ نعرے کی یہی ہے کہ مشرک سے جب مقابلہ ہوا بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے میں مشرک تھے. نعرے کی تاریخ یہی ہے. مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو سب نے نعرہ لگایا نعرہ رسالت، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب رسالت کا منکر تھا. تو نعرے کی تاریخ یہ ہے. تو رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا. چونکہ رسول کے دونوں ہاتھ بلند تھے، اس لیے آج رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب کوئی علی کا نعرہ لگاتا ہے، جس طرح رسول نے غدیر میں علی کا نعرہ لگایا، تو آج بھی کوئی جب علی کا نعرہ لگاتا ہے تو سنت رسول یہ ہے کہ رسول نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. اور آج مومن بھی علی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے.
من كنت مولا فهذا علي مولا علي عليه السلام سلاما. عزیزان محترم، یہ نعرہ حیدر کرار کائنات میں بہت بلند ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایسا بلند ہوا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں نعرہ حیدر بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے، علی اکبر کی آواز میدان سے آئی، السلام علیک یا ابتا، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کر لو۔ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے اور زبان پر یہ جملے تھے، یا علی بابا میری مدد کرو، میرا بیٹا بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، امام موسیٰ کاظم کے گھر مجلس ہو رہی ہے، ذاکر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو، جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو یاد رکھو یہ کڑیل جوانی کا ماتم ہے۔ اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو نوجوانوں یاد رکھو تمہارے رونے کا دن ہے۔ جب 6 محرم کو اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو خصوصاً جوانوں کے رونے کا دن ہے، نوجوانوں کے رونے کا دن ہے، اور اس کے لیے سند ہے۔ علی اکبر کے مصائب جب پڑھے جائیں تو سند ہے، آہستہ آہستہ نہ رو، یہ سند ہے امام کی، چیخیں مار مار کر رو۔ اکبر کے لیے سند ہے عزیزو۔ امام موسیٰ کاظم کے گھر مجلس ہو رہی ہے، ذاکر ممبر پر بیٹھا ہے، علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہے، ذاکر اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہے، امام زار و قطار رو رہے ہیں، حاضرین زار و قطار رو رہے ہیں، چیخیں بلند ہو رہی ہیں، دیواروں میں ٹکریں مار رہے ہیں کہ اتنے میں امام روتے روتے، امام موسیٰ کاظم روتے روتے، ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے روتے روتے ابو بصیر کی طرف دیکھا جو رومال آنکھوں پر رکھے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ ابو بصیر کی طرف دیکھا اور روتے روتے ابو بصیر سے کہا، امام موسیٰ کاظم نے، ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا، یبن رسول اللہ، میرا رومال آنسوؤں میں تر ہو گیا ہے، میرا رومال آنسوؤں میں تر ہو گیا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر اس طرح نہ رو، اکبر کے مصائب ہو رہے ہیں، ابو بصیر اس طرح نہ رو، اکبر کے مصائب ہو رہے ہیں، ارے اس طرح رو جس طرح فاطمہ زہرا چیخیں مار مار کے رو رہی ہے، جس طرح فاطمہ زہرا چیخیں مار مار کر رو رہی ہے۔ ابو بصیر اس طرح نہ رو، اس طرح نہ رو، اس طرح رو جس طرح فاطمہ زہرا چیخیں مار مار کر رو رہی ہے۔ عزادارو جملے سنیں عزادارو، امام کہتے ہیں ابو بصیر اس طرح نہ رو، اس طرح رو
جس طرح فاطمہ زہرا چیخے مار مار کر رو رہی. تو ابو بصیر ایک جملہ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یبنا رسول اللہ, یبنا رسول اللہ, مجھے سبب تو بتا دیجئے, مجھے سبب بتا دیجئے کہ جو سند آپ اکبر کے مصائب پر دے رہے ہیں, کسی کے مصائب کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا, سوائے اکبر کے مصائب کے کسی کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ چیخیں مار مار کر رو. یبنا رسول اللہ, ابو بصیر کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم سے, یبنا رسول اللہ, مجھے سبب بتا دیں کہ صرف اکبر کے مصائب جب ذاکر پڑھے تو مومن کیوں چیخیں مار مار کر روئے. مولا سبب بتا دیں, صرف اکبر کے مصائب پر ایسا کیوں ہے. تو امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو بصیر, بات یہ ہے جب کوئی ذاکر اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو حسین اپنے روزے میں چیخیں مار مار کے رونے لگتے ہیں. حسین اپنے روزے میں چیخیں مار مار. اے ابو بصیر, جب کوئی ذاکر اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو حسین روزے میں چیخیں مار مار کے رونے لگتے ہیں, اور حسین کہتے ہیں, واہ اکبرا, واہ اکبرا, واہ مہجتا قلبا. عزادارو, روز عاشور آیا, یہ رونے کے دن ہے, چند آنسو اور حسین کی خدمت میں پیش کر دیں. حسین, روز عاشور آیا, اکبر حاضر ہوئے, بابا اجازت دے دیجئے. کہا اکبر, کاش تیرا تجھ جیسا کڑیل جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے اجازت مانگتا. بیٹا اکبر جا, اکبر جا, تجھے اجازت نہیں ملے گی. اکبر جا, تجھے اجازت نہیں دوں گا. اکبر واپس چلے گئے, خیمے کے باہر بیٹھ گئے, سوچ رہے ہیں کیا کروں, بابا سے کس طرح اجازت لوں. اچانک خیال آیا, خیمے کے اندر گئے, صندوق کھولا, فاطمہ زہرا کا بنایا ہوا رومال نکالا, رومال کسی سے اپنے ہاتھوں پر بندھوایا. اور عزادارو, کیا علی اکبر نے عمل کیا, رومال سے اپنے ہاتھ بندھوا کر, رومال سے اپنے ہاتھ بندھوا کر خیمے سے نکلے. حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, علی اکبر تیزی سے باہر آئے, باہر آ کر اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ دیا. بس عزادارو, جیسے ہی علی اکبر نے سر حسین کے قدموں میں رکھا, حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے. ارے بیٹا اکبر, آئندہ ایسا نہ کرنا, ارے تیری شکل و صورت رسول کے مشابہ ہے. بیٹا اکبر, آئندہ ایسا نہ کرنا, تیری صورت رسول سے مشابہ. جا بیٹا, جا بیٹا, بس چند جملے عزادارو عرض کروں گا. جا بیٹا, میں نے تجھے اجازت دی, لیکن جس نے تجھے 18 سال پالا ہے اس سے بھی جا کر اجازت لے لے. اکبر خیمے میں آئے, اکبر خیمے میں آئے. عزادارو, ایک خصوصیت اور ہے اکبر کی. جب میں نے مقتل میں پڑھا تو ایک خصوصیت اکبر کی اور نظر آئی. عجیب مرحلہ ہے, ایک عجیب خصوصیت اکبر کی ہے. جب بھی کوئی مرنے کے لیے اجازت حسین سے لے لیتا تھا, اور پھر خیمے میں رخصت ہونے کے لیے کوئی مجاہد آیا ہے نا کربلا میں, تو ہم نے مقتل میں یہی دیکھا کہ وہ مجاہد حسین سے اجازت لینے کے بعد ہر مقتل میں بیویوں کے پاس جاتا, ہر خیمے میں بیویوں کے پاس جاتا تھا, ہر خیمے میں بیویوں کے پاس جاتا تھا, اور ہر بیوی سے الگ الگ خیمے میں جا کر اجازت لیتا تھا. لیکن اکبر کی یہ خصوصیت ہے, اکبر کی یہ خصوصیت ہے کہ اکبر صرف ایک خیمے میں گئے, صرف ایک خیمے میں گئے, اور سارے خیموں کی بیویاں اسی خیمے میں اکٹھی ہوئی. سارے خیموں کی بیویاں اسی خیمے میں اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی, ارحم غربتنا, ارحم غربتنا, ارحم غربتنا. اے اکبر, ہماری غربت پہ رحم کھا. اے اکبر,
ہماری غربت پہ رحم کا، ہماری غربت پہ رحم کا۔ اکبر نے کہا پھوپھی جان، اکبر نے کہا پھوپھی جان، اگر آپ سے حشر میں فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا کہ زینب حسین زیادہ پیارا ہے یا اکبر زیادہ پیارا، تو پھوپھی جان کیا جواب دیں گی؟ حسین داخل ہوئے، اکبر کو اجازت نہیں مل رہی ہے، حسین آئے خیمے میں، زینب تم نے جو کہا میں نے مان لیا، اب تمہیں میرے حق کا واسطہ اکبر کو جانے کی اجازت دے دو۔ بس عزادارو مختصر کروں، اکبر چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے سے قبل ایک جملہ اکبر کا، توجہ جملے پر۔ اکبر خیمے سے نکلے، خیمے کے قریب ہیں، اکبر خیمے سے نکلے حسین کے ساتھ، خیمے کے دروازے کے قریب ہیں کہ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے بابا حسین سے کہا بابا ذرا کان قریب لائیے۔ جب حسین نے اپنا کان اکبر کے قریب کیا تو اکبر نے کچھ حسین سے ان کے کان میں کہا۔ جیسے ہی اکبر نے یہ کچھ کہا تو حسین چیخ مار کر روئے، حسین چیخ مار کر روئے، کیونکہ خیمے کے قریب تھے نا۔ زینب دیکھ رہی تھی، زینب نے کہا بھیا بھیا اکبر نے کیا کہہ دیا جو آپ اتنی چیخ مار کر روئے؟ تو کہا بہن کیا بتاؤں، بہن کیا بتاؤں، زمانے کا دستور یہ ہے کہ بوڑھے باپ جوان بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ بہن کیا بتاؤں، بہن کیا بتاؤں، زمانے کا دستور یہ ہے کہ بوڑھے باپ جوان بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، لیکن بہن زینب کیا بتاؤں، آج جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وصیت کی ہے کہ بابا بابا میری ماں غیر قبیلے سے ہے، میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھنا، میری ماں غیر قبیلے سے ہے، مرنے کے بعد اس کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس عزادارو چند جملے، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے سوار کیا، اکبر سوار ہوئے، گھوڑے نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، حسین نے بھی اکبر کے پیچھے چلنا شروع کیا، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا، بابا بابا کیا بات ہے، کہا بابا کیا بات ہے، کہا بیٹا اکبر، بیٹا اکبر جب تک نظر آتے رہو ذرا مڑ کر چہرہ دکھاتے رہنا، ذرا مڑ کر چہرہ دکھاتے۔ اجرکم اللہ۔ بس اکبر رخصت ہوئے، اکبر میدان میں پہنچے، اکبر میدان میں پہنچے، حسین ٹیلے پر پہنچے، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف منہ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اس قوم کے درندوں کے سامنے اپنے ایسے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ رسول ہے۔ عزادارو اکبر جا کر لڑے، میں اور تفصیلات نہیں پڑھنا چاہتا، صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اکبر جا کر لڑے، واپس آئے، حسین سے انعام مانگا، بابا میں کیسا لڑا، مجھے انعام دیجئے، میں کیسا لڑا۔ اور عزادارو پھر حسین نے انگوٹھی دی، بیٹا اکبر یہ اپنے منہ میں رکھ لے۔ اکبر نے منہ میں رکھی۔ اب دوبارہ اکبر لڑنے گئے، 200 افراد کو پہلے حملے میں واصل جہنم کیا۔ اب اکبر لڑتے 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 گھوڑے کے اوپر، عقاب نام ہے اکبر کے گھوڑے کا، ظالموں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اس سے ایک ایک کر کے مت لڑو، ایک
ایک ایک کر کے مت لڑو، سب مل کر، بس آخری جملے ہیں عزاداروں، سب مل کر اکبر پر حملہ کر دو، بس عزاداروں حسین کے لال اکبر پر سب نے مل کر حملہ کر دیا، کہیں سے گرز آنے لگے، کہیں سے پتھر آنے لگے، کہیں سے برچی آنے لگی، کہیں سے تلواریں پڑنے لگی، اب اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، اکبر نے اپنی باہیں اپنے گھوڑے عقاب کے گلے میں ڈال دی اور آواز دی، السلام علیکہ یا ابتا، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ عزیزو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اکبر کی، یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ صبح سے شام تک جتنے شہداء نے، صبح سے شام تک جتنے شہداء نے حسین کو کربلا میں پکارا، کسی نے یہ جملے نہیں کہے، صرف یہ جملے اکبر نے کہے۔ ہر شہید نے یہ کہا، مولا میری مدد کے لیے آئیے، مولا میری نصرت کے لیے آئیے۔ لیکن یہ بھی صرف اکبر کی خصوصیت ہے کہ اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اپنے بابا سے کہا، السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ آپ جانتے ہیں عزادارو کہ اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ ارے اکبر جانتا تھا کہ میرا بابا صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک، صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، اب میرے باپ میں اتنی طاقت نہیں۔ آواز دی، حسین پہنچے، یا علی مدد، یا علی مدد، ارے بابا میری مدد کرو، میرا بیٹا بلا رہا ہے۔ اکبر کے سرہانے پہنچے، اکبر کے سرہانے پہنچے، اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، کہا بیٹا بیٹا کیسی طبیعت ہے، درد کیسا ہے، یہ سینے پر سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ بس آخری جملے، بیٹا اکبر یہ سینے پر سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ اکبر نے کہا، بابا بابا سینے پر سے ہاتھ کیسے ہٹاؤں، میرے سینے پہ نظر ڈالے۔ اب جو حسین نے سینہ علی اکبر پر دیکھا تو برچی کا پھل پیوست تھا، برچی کا پھل پیوست تھا۔ حسین نے اکبر کو کربلا کی زمین پر لٹایا، اکبر کو کربلا کی زمین پر لٹایا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ پھل پر رکھا، برچی پر ایک ہاتھ رکھا اور کہا، نانا رسول اللہ، نانا رسول اللہ،